بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسا مریض آیا جس کے جسم پہ چہرے پہ موقع تھے، موقع وہ جو بلیک سے ہوتے ہیں موقع۔ تو میں نے اس کی نبض دیکھی تو نبض اس کی عضلاتی تھی، مشرف تھی، قوی تھی، سریع تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو ہے 3 انگلیوں تک جا رہی تھی۔ تو ایسا مریض جو تھا موقعوں کا عضلاتی اعصابی تحریک میں بھی دیکھے گئے ہیں، عضلاتی گدی تحریک میں بھی دیکھے گئے ہیں موقع۔ تو ان کا علاج آپ نے گدی عضلاتی کرنا ہے۔ میں نے جو علاج کیا تریاق معدہ نصف چمچی صبح دوپہر شام، اور گدی عضلاتی اکسیر جو ہے وہ 2 رتی 3 میں 3 دن میں 3 بار، بس یہ دونوں مرکبات میں نے استعمال کرائے، جیسے مریض کے موقع جھڑ گئے، اسے اس جو ہے قباء سے نجات مل گئی۔ تریاق معدہ میں اجوائن 100 گرام، پودینہ 50 گرام، گندھک آملہ سار 50 گرام، تینوں ادویہ کو اچھی طرح گرائنڈ کر لیں، صاف ستھرا کر کے۔ اس کی مقدار خوراک ہے آدھی چمچی صبح دوپہر شام۔ دوسری گدی عضلاتی اکسیر ہے، اس میں گندھک آملہ سار 7 تولہ، پارا 1 تولہ۔ یہ بہت احتیاط سے تیار کرنے والی دوائی ہے، اسے تقریباً 3 دن کھرل کرنا چاہیے، اور جتنا زیادہ کھرل کریں گے اتنی زیادہ اکثیری اس کی حیثیت اور کوالٹی بنتی جائے گی، اس کی چمک جو ہے پارے کی بالکل ختم ہو جائے، اور پھر آپ اس کو کھرل کرنا بند کر دیں، پھر یہ تیار ہے۔ لیکن اس کے ساتھ میں احتیاطاً میں تو اس سے زیادہ بناتا ہوں، کیونکہ بہت سے مریضوں کو دینی ہوتی ہے۔ آخر میں 4-5 منٹ کے لیے گرائنڈر میں ڈال کر گرائنڈر بھی چلا دیتا ہوں، اگر اس میں کوئی رہی ہوئی کسر ہو وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، اور یہ بہترین مرکب بن جاتا ہے اکسیری۔ تو یہ تریاق معدہ اور گدی عضلاتی اکسیر ملا کر دینے سے موقع جھڑ جاتے ہیں۔ یہ ایک مریض پر نہیں بلکہ چند دیگر مریضوں پر بھی میں نے ان کا تجربہ کیا، تو ماشاءاللہ اسے کامیاب پایا، موقعوں کو جھڑتے ہوئے پایا۔ بعض لوگوں نے سوال کیا ہے جو ہے کہ یہ نخودی گولیاں کیا ہوتی ہیں؟ یہ نخودی گولی جو ہے، نخود کہتے ہیں چنے کو، جو چنے کا سائز ہوتا ہے اس سائز کی گولی بنانے کو کہتے ہیں نخودی گولی بنا لیں۔ نخود چنا ہوتا ہے اس کا اردو معنی، اس لیے کہا جاتا ہے نخودی گولیاں بنا لیں، یہ طبی ٹرم ہے کہ چنے کے برابر گولیاں بنا لیں۔ ساتھ ناظرین میں سے ایک نے پوچھا ہے کہ گندھک آملہ سار کی اصلاح ضروری ہے یا نہیں؟ کوئی ضروری نہیں ہے۔ گندھک آملہ سار ادویہ میں شامل کرنے ہی کے لیے وہ جو ہے اسپیشل قسم کی موجود ہوتی ہے پنسار سٹورز کے پاس، اس لیے آپ اسے لے کر اسے ویسے ہی ادویہ میں ڈال سکتے ہیں، اس پر کسی قسم کے اور عمل کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک یہ بھی سوال کیا گیا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں گندھک آملہ سار اور رائی جو ہے ان کا جو ہے ایک ہی افعال ہیں، ان کے ایک ہی جیسے اثرات ہیں، بھی ایسی کوئی بات نہیں۔ اگرچہ وہ بھی گرم خشک ہے، وہ بھی گرم خشک ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن گندھک آملہ سار کا اپنا اسپیشل جو کردار ہے وہ مکمل طور پر اینٹی بائیوٹک اینٹی سیپٹک ہے، اور وہ اپنی حیثیت سے ملین کا کردار بھی ادا کرتی ہے یہ گندھک آملہ سار۔ تو اس لیے
اس کا اپنا کردار ہے۔ یہ جو ہے کوئی اگر یہ سوچے کہ میں گندھک آملہ سار کی جگہ پر رائی استعمال کر لوں گا اور اس کے وہی فوائد لے لوں گا جو کسی نسخے کے جس میں گندھک آملہ سار ڈلی ہوئی ہے، وہ برابر رزلٹ آئیں گے؟ تو نہیں، کبھی بھی برابر رزلٹ نہیں آئیں گے، بلکہ گندھک آملہ سار جو ہے وہ بہتر رزلٹ دے گی رائی ڈالنے کے علاوہ۔ تو اس لیے ان چیزوں میں وہی کچھ کرنا چاہیے جو نسخے میں لکھا ہے۔ اکابرین فن نے بڑی محنت سے ہمیں جو مرکبات دیے ہیں، ان میں جی گندھک کی بجائے یہ ڈال لیں، جی فلاں کی بجائے یہ ڈال لیں، یہ اس اکابرین کا دیا ہوا بہترین نسخہ کا حلیہ بگاڑنے کے مترادف ہے، اسے خراب کرنے کے مترادف ہے۔ اس لیے نسخہ جیسے نسخے کے بانی نے، جیسا محقق نے جو ہے وہ نسخہ جو نویسی میں نسخہ ترتیب دیا ہے، جو اعضاء ہیں جتنی مقدار میں ہیں اتنی ہی میں ہونے چاہیے، پھر ہی اس کی آؤٹ پٹ صحیح آ سکتی ہے، ورنہ اس کا رزلٹ درست نہیں آئے گا۔